अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो अब हमारा काफ़िला जो है वो करबला की तरफ रवां दवां है। करबला में भी आपको तमाम ज़ियारात करवाएंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ आए हैं मुसैयब में। यहाँ पे अमीर मुस्लिम की जोड़ी की जो है कब्र मुबारक है। मुस्लिम बिन अकील जो हैं सफ़ीर हुसैन थे और मौला हुसैन के चचाजाद भाई थे और उनके बहुत करीबी साथी थे और सबसे पहले मौला हुसैन पे जान कुर्बान करने वाले थे। जब मुस्लिम बिन अकील पैदा हुए तो उस वक़्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मुस्लिम बिन अकील जो है ये मौला हुसैन पे सबसे पहले कुर्बान होंगे। उनके दोनों बेटों को भी शहीद किया गया, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम बिन अकील और इब्राहीम इब्ने मुस्लिम बिन अकील। उनके एक बेटे की उम्र बताई जाती है 8 साल और दूसरे बेटे की उम्र जो है वो 10 साल बताई जाती है। बाज़ रवायात में उनकी उम्रें 9 और 11 साल बताई जाती हैं। दोनों मासूम थे, बहुत खूबसूरत शहज़ादे थे। जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत का वक़्त था और उस वक़्त जब मैदान जंग था, सारी चीज़ें थी, ये बच्चे क्योंकि अकेले थे और जुदा हो गए थे उनसे, तो ये बच्चे एक कुएँ के पास दरख्त था जिस पर चढ़ के ये बच्चे दोनों बैठ गए और एक औरत मोमना जो है वहाँ पे पानी भरने के लिए आई और उस पानी पे उस औरत ने उन बच्चों का साया देखा। उसने उन बच्चों को दरख्त से नीचे उतारा और उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो मोमना औरत थी, मौला की मानने वाली थी। वो उन बच्चों को अपने घर लेके गई। उसने उन बच्चों को वहाँ पे एक कमरे में छुपाया और उनसे कहा कि आप लोगों ने आवाज़ नहीं निकालनी, खामोश रहना है, क्योंकि उस औरत का जो शोहर था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आदमी था। उस बंदे का नाम था हारिस और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उस वक़्त उन बच्चों के सर कलम करने पे इनाम रखा हुआ था। वो दोनों बच्चे सो गए। उस औरत का शोहर जो है वो घर आया तो वो बच्चों ने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में जनाब अमीर आए हैं और उन बच्चों को अपनी बाहें फैला के कहते हैं कि मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ। वो बच्चे ख्वाब से उठे और वो बच्चे रोने लग गए। उन बच्चों की रोने की आवाज़ें जब हारिस ने सुनी तो वो उस कमरे में आया और उसने आके उन बच्चों को जब पूछा, जब उसे पता चला कि ये मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, वो उन्हें मैदान में लेके गया उन्हें शहीद करने के लिए। फिर उसने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उन बच्चों ने बताया कि हमें 2 रकत नमाज़ पढ़नी है। उन दोनों बच्चों ने 2 रकत नमाज़ पढ़ी। इस जालिम हारिस ने उन बच्चों के सर कलम किए, उनके लाशें जो थे दरियाए फुरात में बहा दिए और उनके सर जो हैं वो एक कपड़े में बांध कर वो जो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने लाया और उसने जो इनाम रखा था वो लिया उनसे। जनाब मुस्लिम बिन अकील के बेटों के यहाँ पे कब्र मुबारक है। आप देखें बहुत खूबसूरत ज़रियाँ बनाई गई हैं और बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो है सोने और चांदी का काम किया गया है। बहुत दूर दूर से ज़वार आते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे दुआएं की जाती हैं क्योंकि ये दोनों जो हैं इन कम उम्र मासूम शहज़ादे थे। दोनों को शहीद किया गया। इनकी लाशें जो हैं वो दरियाए फुरात में बहाई गई। इनके सर जो हैं उस वक़्त के दुश्मन इस्लाम के सामने पेश किए गए और आप ये देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत ज़रियाँ बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा इस वक़्त भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे जो नवाफ़िल पढ़ रहे थे, नमाज़ें पढ़ रहे थे, ज़ियारत पढ़ रहे थे। आप देखें यहाँ पे आप बच्चे भी देख रहे हैं, लेडीज़ भी बैठी हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत हर इमाम की, हर मासूम की, हर जो हैं मौला के सफ़ीर हैं, मौला के करीबी साथी हैं, सब की एक अपनी जो है वफ़ा है उनके साथ। मैदान करबला तक जब मेरे मौला हुसैन शहीद हुए उस वक़्त तक सब ने मौला का बहुत साथ दिया क्योंकि जो मेरे मौला हुसैन है वो मज़लूम इमाम हैं। उनके उनके बच्चे भी, उनके बेटे भी सब शहीद हुए दीन इस्लाम पे। तो मौला हम सबको तौफ़ीक दें कि हम राह इस्लाम पे चल सकें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है मिज़ार, ये जनाब ओन का जो है वो रोज़ा मुबारक है। जनाब ओन बिन अब्दुल्ला ये बीबी ज़ैनब के बेटे थे। आपको मतलब आप मजालिस में सब जगह सुनते होंगे ओनो मोहम्मद बीबी ज़ैनब के दोनों बेटे थे जो मैदान करबला में अपने मामू पे कुर्बान हुए थे। बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों बेटे ओनो मोहम्मद जो हैं वो अपने भाई का सदका करके मैदान करबला में उन्हें तैयार करके भेजा था कि अपने मामू पे जो है अपनी जान को कुर्बान करो। जब मेरी बीबी ने दोनों बच्चों को तैयार करके भेजा था तो उन्हें 2 ही नसीहतें की थी कि एक तो दुश्मन इस्लाम को कत्ल कर देना और दूसरा दरियाए फुरात के किनारे जाके भी आपने पानी नहीं पीना। ये आप सामने देख सकते होंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ जो है जनाब ओन की कब्र मुबारक है जो नीचे है, जहाँ आपको हम लेके जा रहे हैं। ऊपर अभी सारा रोज़ा जो है वो तामीर किया जा रहा है। तो ये दोनों बच्चे मैदान करबला में दोनों भाई इकट्ठे गए, दोनों भाई शहीद हुए और वफ़ा की मिसाल देखें कि ये दोनों भाई दरियाए फुरात के किनारे गए लेकिन उन्होंने अपने मामू के साथ वफ़ा की, इस दीन इस्लाम के साथ वफ़ा की। इन बच्चों ने पानी नहीं पिया और प्यासे ही ये बच्चे भी शहीद हुए। तो ये आप देखें जनाब ओन की जो कब्र मुबारक है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। आप भी यहाँ पे ज़ियारत करें और सलाम करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब्र मुबारक नीचे है और ऊपर जो है वो रोज़े की दोबारा तामीर नौ की जा रही है।
یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں روزہ، یہ جناب حر کا ہے۔ جناب حر ابن یزید تھے، انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو، یہ کربلا لانے والے تھے، یہ مولا حسین کو کربلا لے کے آئے تھے، انہوں نے ہی مولا حسین کے لشکر پر 7 محرم کو پانی بند کیا تھا۔ لیکن آپ کہیں کہ جس نے جو مولا حسین کی معرفت میں آتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، ایسے ہی جناب حر کی بھی تقدیر بدلی۔ جب انہوں نے شب عاشوراء خیموں سے اللہ تش کی آوازیں سنی تو ان کے دل میں جو ہے وہ آیا، انہوں نے جا کے مولا حسین سے، انہیں اس چیز نے سکون نہیں لینے دیا، انہوں نے جا کے مولا حسین سے معافی مانگی۔ جب انہوں نے مولا حسین سے معافی مانگی تو اس وقت مولا حسین نے کہا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام نے جب انہیں معاف کیا تو انہوں نے بیبیوں سے بھی معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ مولا میں خود اور میرا بیٹا آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں ایک شعر آپ کو ضرور سناؤں گی، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے، ایک رات میں انہیں معافی ملی، ان کی تقدیر بدلی، اور کتنا خوبصورت جو ہے یہاں پہ ان کی زری بنائی گئی، قبر بنائی گئی۔ تو میں یہاں آپ کو ایک شعر سناؤں گی۔ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے، سوکھا ہے پسینہ بھی جنت کی ہوا سے۔ تو جناب حر کے بارے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ایک رات میں تقدیر بدلی، انہوں نے اپنا جوان بیٹا بھی مولا حسین پہ قربان کیا، انہوں نے اپنی جان بھی جو ہے مولا حسین پہ قربان کی۔ اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا کہ حر گھیر کے حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ تو بہت خوبصورت یہ مولا کے جو تھے، انہوں نے مولا کا ساتھ دیا، میدان کربلا میں اپنی جان مولا پہ قربان کی، اور اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طرح سے کیا، مولا نے انہیں معاف کیا۔ اور آپ ان کی شان دیکھیں کہ ایک رات کی معافی کے بعد مولا نے انہیں کس شان سے نوازا ہے، اور کس شان، جو ان کی شان آپ کو یہ دیکھیں سامنے، بہت خوبصورت ان کا حرم، بہت خوبصورت ان کی زری بنائی گئی ہے۔ اور جب جناب حر شہید ہوئے میدان کربلا میں، مولا حسین ان کے پاس گئے تو ان کی پیشانی پہ ایک زخم تھا، تو مولا کے پاس اپنی والدہ کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو رومال تھا وہ بھی جناب حر کو بہترین تحفہ دیا۔ اور اب آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں بلڈنگ، یہ جو ہے ہمارے ہوٹل کی بلڈنگ ہے۔ ہم لوگ کربلا، میرے مولا حسین، مولا غازی عباس کی جو نگری ہے وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ بہت خوبصورت یہاں پہ ہوٹل تھے۔ میرے مولا کی نگری جتنی خوبصورت ہے، یہ فضائیں جتنی خوبصورت ہیں، ویسے ہی مولا کے زائروں کے لیے جو ہے آگے اہتمام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھے یہاں کے جو ہوٹل ہیں، یہاں کے کھانے، یہاں کی نیازیں، میں کہتی ہوں کہ اس جیسا منظر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، دل ہی نہیں کرتا کہ ان جگہوں پہ آئیں اور آپ واپس اپنے گھروں کو جائیں۔ بہت خوبصورت بلڈنگ تھی۔ آج یہاں پہ ہم نے جو ہے امام حسن کے دسترخوان کا اہتمام کیا ہوا تھا، ہمارے قافلے کے تمام لوگ انوائٹڈ تھے، ہوٹل میں اور بھی لوگ تھے جو لوگ انوائٹڈ تھے، تو جو ہوٹل کے یہاں پہ شیف تھے انہوں نے ہی ساری نیاز جو ہے وہ ہمیں بنا کے دی، تو بہت اچھی نیاز بھی بنی۔ مولا سب کے دسترخوان وسیع کریں اور سب کو توفیق دیں کہ وہ اس راہ پہ اپنے پیسوں کو خرچ کر سکیں اور سب کو صحت سلامتی عطا کریں۔ تو یہاں پہ مولا کا دسترخوان بھی بچھایا تھا ہم لوگوں نے آج۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پہ زیارات اور کروائیں گے، 2-3 دن ابھی کربلا میں یہاں پہ سٹے ہے، تو آپ کو کربلا کی تمام زیارات کروائیں گے۔ تو یہاں ہوٹل پہ جو ہے ہم لوگوں نے کمرے لے لیے تھے، کچھ فرسٹ فلور میں ملے، کچھ 4th پہ، کچھ 5th پہ، تو سارے جو ہیں یہاں پہ کمرے جو ہیں مل چکے ہیں۔ یہاں پہ پہلے دسترخوان لگائیں گے، کھانا سب کو کھلائیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کو مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر پہ لے کے جائیں گے جو ان کی مقتل گاہ ہے، کیونکہ میرے مولا علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، ان کے بھی مقتل گاہ آپ کو لے کے جائیں گے، اور مولا علی اکبر میرے مولا حسین کے جوان بیٹے تھے، ان کے بھی مقتل گاہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ ساری جو ہے یہاں پہ وہ سٹنگ ایریا اور لابی وغیرہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں۔ اب دسترخوان جو ہے وہ لگ چکا تھا، اب سب کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں مقتل گاہ علی اصغر علیہ السلام پہ اور مولا علی اکبر علیہ السلام پہ۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں کہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ کو جھولا مولا علی اصغر کا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہے مقام علی اصغر ہے، مقتل گاہ علی اصغر ہے، جہاں پہ مولا علی اصغر کو تیر لگا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے۔ حرملا نے جب میرے مولا امام حسین ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کے اپنی عبا میں چھپا کے مولا علی اصغر کو لے کے گئے تھے، تو جب مولا علی اصغر علیہ السلام میدان کربلا میں آئے اور مولا نے جب اپنی عبا سے نکالا تو مولا علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ زبان کو پھیرا اور مولا نے کہا کہ اس معصوم بچے کے لیے پانی چاہیے، تو حرملا نے پانی کیا دینا تھا، اس نے تیر نکالا۔ تیر اتنا بڑا تھا کہ 2 دفعہ تیر اس کے ہاتھ سے گرا، تیسری دفعہ اس نے تیر اٹھایا، تیر بہت بڑا تھا اور مولا علی اصغر کا گلا بہت چھوٹا تھا، اس نے مولا علی اصغر کے گلے پہ تیر چلایا، مولا شہید ہوئے۔ یہاں پہ لوگ اپنی اولادوں کے لیے منتیں مانتے ہیں، جو بے اولاد ہے یہاں سے جھولیاں بھر کے لے کے جاتا ہے، یہاں پہ لوگ پھر نذرانہ تن جو ہے وہ جھولے بھی بنوا کے چڑھاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہر دعا، ہر منت، ہر مراد قبول کی جاتی ہے اور لوگوں کی گودیں جو ہیں وہ بھری جاتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا۔
اب یہاں سے جو ہے ہم یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے زری مبارک، یہ ہے مقتل گاہ مقام علی اکبر، یہ مقام علی اکبر ہے اور مولا علی اکبر کی مقتل گاہ ہے۔ مولا علی اکبر کو یہاں پہ جو ہے برچھی ماری گئی تھی اور اس جگہ پہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کے پاس آ کے ان کی برچھی نکالی تھی اور مولا علی اکبر شہید ہوئے تھے۔ جب صبح عاشورہ ہوئی تھی تو آخری جو اذان تھی وہ بھی مولا علی اکبر نے دی تھی کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد یہ اپنے بابا پہ شہید ہوئے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، شبیہ پیغمبر تھے، ہم شکل پیغمبر تھے، مولا حسین کے بہت پیارے بیٹے تھے۔ تو یہاں مقتل گاہ پہ بھی لوگ آتے ہیں، یہاں آئیں اپنی دعائیں مانگیں، یہاں جو جائز دعا اور حاجت مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ کو لے کے آئے ہیں، اور اب اس کے بعد جو ہے کربلا میں باقی بھی تمام زیارات کریں گے۔ مولا غازی عباس کے حرم پہ آپ کو لے کے جائیں گے، جہاں مولا کے بازو کٹے تھے وہ بھی مقام آپ کو دکھائیں گے، مولا حسین کی زری بھی دکھائیں گے۔ تو یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ جگہ انہوں نے بنائی ہے مقام علی اکبر پہ، جہاں مولا علی اکبر کو برچھی لگی اور میرے مولا حسین نے اپنے جوان بیٹے کی برچھی جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالی تھی، جس سے ان کا کلیجہ بھی باہر آ گیا تھا۔ تو بہت مظلومیت ہے، بہت زیادہ مصائب ہیں اس جگہ کے۔ آپ سب بھی ان جگہوں کی زیارت کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے بھی ان تمام زیارات کی ہوں گی، اپنے لیے دعائیں مانگی ہوں گی۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی تمام جگہ بھی زیارات کروائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹری بھی بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی جو ہے ان تمام پاک مقامات سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ ہے مقام علی اکبر۔ تو کل آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔